بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم میں سبق سائنسی انقلاب کی بلند خوانی مکمل ہو چکی تھی اور اس سے متعلق اہم باتیں آپ کو سمجھا دی گئی تھیں۔ سلسلہ تدریس کو آگے بڑھاتے ہیں تو صفحہ نمبر 19 جماعت ہشتم کی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 19 پر مشقی سوال جواب موجود ہے۔ ہدایت حسب سابق وہی ہیں کہ اپنے پاس تمام وہ سامان ساتھ لے کر بیٹھے ہیں جن کی دوران تدریس ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اور امید ہے کہ آپ نے ہدایت پہ عمل کرتے ہوئے تمام سامان اپنے ساتھ رکھا ہوگا۔ سوال جواب کی طرف بڑھتے ہیں تو سوال نمبر 1 کا الف سوال ہمیں کتاب میں موجود ملتا ہے کہ جدید دور کی کوئی 5 ایجادات تحریر کیجیے۔ جدید دور کی کوئی 5 ایجادات تحریر کیجیے۔ اس کا جواب اس طرح لکھیں گے کاپی میں، ترتیب وہی ہوگی، پہلے آپ ٹائٹل پیج بنا لیں گے، اس کے بعد الفاظ معنی لکھیں گے، پھر سوال جواب شروع کریں گے۔ تو ہم پہلے لکھیں جدید دور کی، دور کہتے ہیں زمانے کو، وقت کو۔ جدید دور کی 5 ایجادات درجہ ذیل ہیں۔ ایک جس میں لکھا خلائی راکٹ، دوسرا میں نے لکھا انٹرنیٹ، باقی 3 میں نے چھوڑ دیے۔ اس میں آپ اپنے طور پہ کوئی بھی 3 ایجادات یا پانچوں کی پانچوں مختلف لکھ سکتے ہیں۔ طریقہ یہ ہوگا، پہلے یہ لکھیں گے کہ جدید دور کی 5 ایجادات درجہ ذیل ہیں، اس کے بعد کسی بھی 5 ایجادات کے یہاں پہ آپ نام لکھ دیں گے۔ پھر سوال نمبر 1 کا حصہ ب ہے، اس میں صنعتی ترقی میں ایجادات کا کیا کردار ہے۔ جو صنعتوں نے ترقی کی، اس میں ایجادات جو ہوئیں ان کا کیا کردار ہے۔ اس کا جواب پورا میں نے مکمل لکھ دیا ہے کہ صنعتیں کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی کا اہم ذریعہ ہوتی ہیں۔ صنعتیں کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی کا اہم ہوتی ہیں۔ سائنسی ایجادات کی بدولت صنعتی انقلاب برپا ہوا اور ان ایجادات کی وجہ سے صنعتوں کی کارکردگی اور پیداوار میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ یہ جواب ہے سوال نمبر 1 کے جز ب کا کہ صنعتی ترقی میں ایجادات کا کیا کردار ہے۔ یقیناً جب سائنس نے ترقی نہیں کی تھی، مشینری اتنی ہمارے یہاں ترقی یافتہ نہیں تھی، تو ہمارے یہاں پروڈکشن بھی کم تھی اور اس کا معیار بھی ایسا نہیں تھا۔ لیکن اب کیا ہے کہ معیار بھی بہتر سے بہترین ہو گیا ہے اور پروڈکشن کی جو اسپیڈ ہے وہ بھی کئی گنا زیادہ ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ سے صنعتی انقلاب برپا ہوا ہے، لیکن صنعتی انقلاب میں ایجادات کا ایک اہم کردار ہے۔ یہ سوال نمبر الف اور ب۔ سوال نمبر 1 کا جیم دیکھیں تو سوال پوچھا جاتا ہے کہ موجودہ دور میں ٹیلی فون اور کمپیوٹر کا استعمال کہاں کہاں ہو رہا ہے۔ اس کا ہم نے مختصر جواب لکھا کہ موجودہ دور میں ٹیلی فون اور کمپیوٹر کا استعمال تعلیمی اور صنعتی اداروں، صحت، سائنس اور دفاع کے شعبوں سے لے کر عام افراد تک تقریباً تمام شعبوں میں ہو رہا ہے۔ یعنی شاید ہی کوئی ایسا شعبہ ہو جہاں پہ ٹیلی فون اور کمپیوٹر کی ضرورت نہ پڑتی ہو۔ تو ہم نے اس کا جواب یہ لکھا، یہ سوال نمبر جیم کا جواب تھا۔ دال کا جواب ہم نے نہیں لکھنا، اس میں ہم نے اس کو اسکپ کر دیا، اس سوال کے جواب کو، سوال کو اس نصاب میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ یہ سوال نمبر 1 کے الف، ب اور جیم تک کے جوابات مکمل ہوئے۔ سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں تو سوال نمبر 2 کہ درج ذیل درست جوابات پر صحیح کا نشان لگائیے۔ یہ سارے آپ اپنی معلومات کی بنیاد پہ ان کو کاپی میں کریں گے۔ سوال نمبر 2 پہلے معلومات ہے کہ ٹیلی فون ایجاد کیا تھا، پھر آپشن ہے گراہم بیل نے، وچرائچ فرینکل نے، فریڈ ڈبلیو وولف نے یا چارلس بیبیج نے۔ ان میں سے صحیح جواب ہوگا سبق، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے، آپ کے پاس یہ سبق کی تمام چیزیں ذہن نشین بھی ہیں اور کتاب بھی موجود ہے، اس میں سے دیکھ کے آپ یہ خود کریں گے۔ ب ہے گھریلو ریفریجریٹر کی ایجاد کا سہرا ان کے سر ہے، یعنی یہ کس نے ایجاد کیا۔
تو فری آن ہے، جیمس واٹ ہے، فریڈ ڈبلیو وولف ہے، اسٹیفن سن ہے۔ ان میں صحیح جواب کو آپ نشاندہی کریں گے، اس کو صحیح نشان لگائیں گے۔ جیم ہے، تفریحی، تعلیمی اور تحقیقی اور ادبی پروگرام دیکھنے کا عام ذریعہ ہے، ٹیلی فون، انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن، موبائل فون۔ سبق سے متعلق معلومات کو سامنے رکھ کے صحیح جواب کی نشاندہی کریں گے۔ اور سوال نمبر 2 کا آخری دال تھیم منیر نے ایجاد کی تھی، CAT اسکین مشین، سلائی مشین یا لفٹ مشین یا ریپر مشین۔ ان میں جو صحیح جواب ہے اس کی بھی نشاندہی کریں گے۔ اس طرح یہ سوال نمبر 2 آپ کا مکمل ہو جائے گا، یہ آپ خود سولو کریں گے، کاپی کے اندر ہوگا یہ کام۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 دیکھیں، خالی جگہ۔ سوال نمبر 3 پہ خالی جگہ موجود ہیں۔ پہلی خالی جگہ 1975 میں ڈیش مشین ایجاد ہوئی، اس مشین کا نام آئے گا، جو کہ آپ نے سبق میں پڑھا ہے کہ 1975 دیکھیں گے جواب کہ کون سی مشین ایجاد ہوئی تھی، اس مشین کا نام یہاں پہ آ جائے گا الف میں۔ دوسرے پوچھتے ہیں ٹیلی فون ڈیش میں ایجاد کیا، یہاں پہ سن آئے گا، کس سن میں ایجاد ہوا تھا۔ یہاں پہ نے ہوتا تو معجد کا نام آتا ہے، لیکن یہاں پہ میں ہے تو یہ سن آئے گا۔ ٹیلی فون کون سے سن میں ایجاد ہوئے ہیں، سن لکھ دیں گے ٹیلی فون کی معلومات دیکھ کے۔ جیم ہے، ٹیلی ویژن کی جدید شکل LCD اور ڈیش ہے، یہ بھی آپ کے پاس معلومات ہے، کتاب کو دیکھیں گے، سبق کو پڑھیں گے، اس کو مکمل کریں گے۔ بھاپ کا انجن ڈیش نے ایجاد کیا، یہاں پہ سائنسدان کا نام آئے گا، کس نے بھاپ کا انجن ایجاد کیا تھا۔ یہ سوال نمبر 3 خالی جگہ ہو گئی۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 20 دیکھیں۔ صفحہ نمبر 20 پہ سوال نمبر 4 کہ درج ذیل درست بیان کے آگے صحیح کی علامت کا نشان لگائیے، اور اگر غلط ہے تو غلط کا نشان لگا دیجیے کہ معلومات صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس کا فیصلہ ہم سبق کی عبارت کو سامنے رکھ کے اور پڑھائی گئی یا دی گئی معلومات کو سامنے رکھ کے کریں گے۔ الف میں پوچھتے ہیں کہ آبدوزیں ہوائی جہاز تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ آبدوزیں سمندر کے اندر رہتی ہیں، عموماً ویسے پانی کے اوپر بھی آ جاتی ہیں، لیکن ان کا اصل کام سمندر کے اندر ہے، اور جب سمندر کی ایک چیز ہے وہ پانی کے اندر رہنے والی چیز ہے تو اس کا استعمال بھی سمندری حدود میں ہی کیا جائے گا۔ تو اس کو سامنے رکھ کے آپ یہ بتائیں گے کہ یہ معلومات جو آپ کو دی گئی ہے کیا یہ صحیح ہے کہ آبدوزیں ہوائی جہاز تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے بولتے ہیں بھاپ سے چلنے والا انجن جیمس واٹ نے ایجاد کیا تھا، اس کو بھی دیکھیں گے معلومات کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے کہ بھاپ سے چلنے والا انجن جیمس واٹ نے ہی ایجاد کیا تھا یا کوئی اور سائنسدان ہے۔ جیم میں بولتے ہیں انسانی جسم کے کسی بھی عضو کی بیماری کی نشاندہی CAT اسکین مشین سے ہوتی ہے، اس کو بھی دیکھیں گے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہاں علامت لگائیں گے صحیح یا غلط کی۔ اور آخری میں دال پوچھتے ہیں جہاز کی مدد سے موسموں کی پیشن گوئی ممکن ہے، اس کو بھی سبق میں دیکھیں گے کہ موسموں کی پیشن گوئی کے لیے ہم نے جہاز کا تذکرہ پڑھا ہے یا کسی اور ایجاد کا تذکرہ ہوا ہے وہاں پہ۔ تو یہ ساری باتیں دیکھتے ہوئے اس کو مکمل کریں گے آپ۔ سوال نمبر 4 کاپی میں ہوگا۔ سوال نمبر 5 اگر دیکھیں تو یہ کہتے ہیں کہ درج ذیل الفاظ الف کالم کے الفاظ کو بے کالمس کے الفاظ سے ملائیے۔ یہاں پہ نام ہے ٹیلی فون، کمپیوٹر، ریفریجریٹر، سلائی مشین، لفٹ، یہ ایجادات کے نام ہیں، سامنے ان کے موجدین کے نام ہیں، یہ میں نے آپ کو لکھوائے تھے۔ اس کو اسی طرح کاپی میں اتار کے پھر کالم ملا دیں گے کہ ٹیلی فون کس کی ایجاد ہے، اس کے نام کے ساتھ ان کو ملا دیں گے، کمپیوٹر ایجاد کس کی ہے ان کے نام کے ساتھ ملا دیں گے۔ اس طرح یہ ہمارا سبق آپ کا مکمل ہوا، اس کے تمام سوال جواب مکمل ہوئے۔ جو کام آپ کو دیا گیا ہے کرنے کے لیے یعنی سوال نمبر 2 سے 5 تک، یہ کام آپ خود کاپی میں کریں گے، ڈائری لکھ لیں، بورڈ پہ تحریر ہے، ڈائری نوٹ فرما لیں۔ سائنسی انقلاب سوال نمبر 2 تا 5 کے جوابات تحریر کریں، اپنی کاپی میں کام کر لیں گے۔ یہاں تک ہمارے اس سبق کا سلسلہ ختم ہوا۔ نئے سبق کے ساتھ، نئی چیزوں کے ساتھ، نئی ویڈیو میں دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔